الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم علم دین کی برکتوں کا خوبصورت بیان سماعت کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور بیان کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے محترم ناظرین، کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے اس کے بارے میں ضروری علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ کوئی میز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اوزاروں کے استعمال کا مکمل طریقہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ ٹیبل کی بجائے اس کی لاش ہی تیار ہوگی۔ اگر کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو مریض کی تشخیص، درست دوائی کا انتخاب، مریض کی کیفیات اور دوائی کے استعمال کا طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ قبرستان کی ترقی میں آپ کا نام بھی سر فہرست لکھ دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح آخرت کی تیاری کے لیے ضروری علم دین کا سیکھنا لازم و ضروری ہے، ورنہ جس طرح بغیر علم کے دنیاوی مقصود کا حصول ممکن نہیں، بالکل اسی طرح اخروی کامیابی کا حاصل ہو جانا بھی تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ ایک دانش مند کا قول مبارک اسی جانب اشارہ کرتا نظر آتا ہے کہ جو خواہشات نفسانی کے تکمیل میں لگا وہ ضرور عورتوں کی طرف مائل ہوگا، جو مال جمع کرنے کے شوق میں مبتلا ہوا وہ ضرور حرام کا منہ دیکھے گا، جو مسلمان کی خیر خواہی میں مصروف ہوا اسے ان کی خاطر مدارت ضرور کرنی پڑے گی، اور جو عبادت میں مشغول ہونا چاہے تو اسے ضرور علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم سیکھنے کی سختی سے تلقین ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ شارحین حدیث نے فرمایا کہ علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے، جیسے خدا تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی نبوت کی شناخت اور ضروری مسائل کے ساتھ نماز پڑھنے کے طریقے کو جاننا، اس کے لیے ان چیزوں کا علم فرض عین ہے، اور فتویٰ و اجتہاد کے رتبے کو پہنچنا فرض کفایہ ہے۔ پیارے محترم ناظرین، پھر اسی حکم کے ساتھ ساتھ نفوس میں رغبت پیدا کرنے کے لیے اس کے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عافیت کی 10 قسمیں ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق دنیا سے اور 5 کا تعلق آخرت سے ہے۔ جو 5 دنیا سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 علم، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 رزق حلال، نمبر 4 مصیبت پر صبر، نمبر 5 نعمت الہی کے حصول پر شکر۔ اور جن 5 چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 بوقت موت ملک الموت کا لطف و رحمت کے ساتھ تشریف لانا، نمبر 2 قبر میں منکر نکیر کا خوف زدہ نہ کرنا، نمبر 3 قیامت کی ہولناکی اور عظیم گھبراہٹ سے محفوظ رہنا، نمبر 4 نیکیوں کا قبول ہونا اور برائیوں کا مٹا دیا جانا، اور نمبر 5 پل صراط پر سے چمکتی بجلی کی طرح گزر کر سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
آپ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عالم دین مرتا ہے تو قبر میں اس کا علم متشکل ہو کر قیامت تک اسے مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور اس سے قبر کے کیڑوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک ان میں سے عابد تھا اور دوسرا عالم۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدا تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے نیز زمین و آسمان کے رہنے والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابو درداء، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور میں کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالی اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، عالم کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کرام کے وارث و جانشین ہیں۔ انبیاء کرام کا ترکہ دینار و درہم نہیں ہے، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا۔ جی محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی حدیث سننے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق میں پہنچے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان، وہ حدیث سنیں اور اس کو سن کر دوسروں تک پہنچائیں۔ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی بڑی دور کا سفر حاصل کیا۔ انہیں جہاں بھی پتہ چلتا کہ کسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے وہاں کا سفر کرتے۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت دور دور کا انہوں نے سفر کیا، اور پھر علم دین حاصل کرنے والے کی جو شان ہے اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ان کو ایسے تاج عطا کیے جائیں گے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی نبی ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ عالم ہے، عالم کی یہ شان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بروز قیامت عالم شفاعت کرے گا، وہ جس کی چاہے گا اپنے چاہنے والوں میں سے اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جس نے کسی بھی طرح سے عالم دین کی خدمت کی ہوگی، حتیٰ کہ اگر کسی نے عالم دین کو وضو بھی کروایا ہوگا تو وہ اس کو بھی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یہ عالم دین کی فضیلت ہے۔ عابد کے بارے میں بھی سنا، عابد جو عبادت گزار ہوتا ہے لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا،
اس کے بارے میں بھی ہم نے سماعت کیا کہ عالم کی عابد کے اوپر ایسی فضیلت ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا امتی کے اوپر ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے علم دین والوں کی۔ مزید سماعت کیجئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی علم دین کا پڑھنا پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص طالب علم بنے جنت اس کی طالب ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رہے جہنم اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس کی زندگی کے چند لمحے باقی ہیں، پھر اس کو موت آ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ تمہاری زندگی بس کچھ ہی لمحوں کی باقی ہے۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو علم دین حاصل کرنا شروع کر دے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر اس وقت اس کے لیے بہتر کوئی عمل ہوتا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو ارشاد فرما دیتے کہ تو یہ عمل کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بہتر ہی فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ضروری جو علم دین ہے ہمیں وہ سیکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی مقام پر کم علمی کی بنا پر شیطان ہمیں گمراہی میں مبتلا نہ کروا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم ناظرین، اگر آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا ذریعہ آج کا سوشل نیٹ ورک ہے۔ سوشل نیٹ ورک کے اوپر ہم ویسے بھی تو اتنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی اچھے عالم دین، سنی عالم دین کی گفتگو سنیں، اس کا بیان سنیں اور جو انہوں نے بیان کیا وہ سن کر اس پر عمل کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے، دنیا کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اس کا علم دین حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ سفر کریں گے، سفر کی بھی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی، پھر اس میں جا کر آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ ایسی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے جو اپنی پچھلی زندگی گزاری ہے وہ تو میں نے ایسے فضول ہی گزار دی، مجھے تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا۔ ایسی علم کی باتیں مدنی قافلوں میں جا کر سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ضرور مدنی قافلوں میں سفر کیا کیجئے اور علم دین حاصل کریں۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے علم دین کی برکتوں کا خوبصورت بیان سماعت کیا۔ یقیناً آپ نے اس کو سنا ہوگا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو
آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کے طور پہ جو بھی نئی ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا کہ کوئی بھی علم دین کی بات حاصل کرے گا، اس کو جتنی برکتیں حاصل ہوں گی اتنی برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوں گی، اور آپ کا عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر ہو جائے گا کہ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو ہماری حدیث کو سن کر اسے آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ اس کو شیئر کیجئے، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی لازمی ہوگا۔